السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قابل احترام صدر اجلاس فضیلۃ الشیخ شفیق عالم خان جامعی حفظہ اللہ، امیر شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد، مہمان خصوصی ناظم شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد فضیلۃ الشیخ ابو الحسن پرتاب گڑھی حفظہ اللہ، جناب انور اور عبداللہ باجبیر حفظہم اللہ، مسجد کے ذمہ داران، مدرسے کے ذمہ داران، مدرسے کے اساتذہ، دیگر عمائدین ملت، نونہالان، طالبان علوم نبوت اور معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت بخشی ہے کہ میں آج اس محفل میں شریک ہوں۔ اس محفل میں شرکت کرتے ہوئے یقیناً بڑی خوشی محسوس ہو رہی۔ ویسے تو بہت سارے مدرسوں کی زیارت کا موقع ملتا ہے اور کوششوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی کوششوں کو شرف قبول سے نوازیں۔ کسی کی کوشش پر اور کسی کی محنت پر کوئی سوال ہم نہیں کر سکتے، لیکن دلی طور پر آج اس محفل میں آ کر کے مدرسہ عباد الرحمن لتحفیظ القرآن اور مسجد عباد الرحمن کے زیر سایہ چلنے والے نشاطات، جس کو حقیقت میں ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کہا جا سکتا ہے، اس کے نشاطات کو دیکھ کر کے جو خوشی ہوئی اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، اور اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں۔ بس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ العالمین اس مدرسے کو، اس مسجد کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، اس مسجد کے قائمین، مدرسے کے قائمین اور ذمہ داران، اساتذہ، سب کے دلوں میں خوب اخلاص پیدا فرمائے، تاکہ للہیت کے ساتھ وہ قوم و ملت کی اس خدمت میں سرگرم عمل رہیں، اور اللہ رب العالمین ان کی ان تمام کوششوں کو ان کے لیے ذخیر آخرت بنائے اور ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ یقیناً مدرسہ عباد الرحمن لتحفیظ القرآن کے تعلق سے جب شیخ عبدالرحمن عالم خان جامعی حفظہ اللہ اور مسجد کے نشاطات کے تعلق سے شیخ اسلم جامعی حفظہ اللہ نے باتیں ذکر کی، تو اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ یہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، الحمدللہ یہ کام جو ہے صحابہ کرام اور سلف کے طرز پر ہونے والا کام ہے، اور سلف کے یہاں، صحابہ کرام کے یہاں اس کی اچھی مثالیں موجود ہیں۔ مجھے اس وقت ایک مثال یاد آئی جس کو حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب معرفت القراء الکبار میں۔ انہوں نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ دمشق میں رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے، لوگوں کو قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا رخ کیا تھا۔ تو دمشق میں جو مسجد ہے پہلے تھی اور بعد میں تو جامع اموی بھی وہاں پر بنی، تو دمشق کی مسجد میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد اپنے محراب میں کھڑے ہو جاتے اور اس کے بعد مختلف حلقے مسجد میں چلتے رہتے، اور تمام جو حلقے تھے اس میں حلقے کے بچوں کو انہوں نے 10 لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور ان 10 میں ایک نگراں کو متعین کیا تھا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ محراب کے پاس کھڑے ہو کر کے پورے مسجد کے طلباء کی نگرانی کرتے۔ ایک مرتبہ سلام ابن مشکم رحمہ اللہ جو ان کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اعدد لی ہؤلاء، یعنی ان کی جو تعداد ہے آپ ذرا گنیے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم مجھ سے سیکھ رہے ہیں، جن کو میں قرآن کریم سکھا رہا ہوں۔ طریقہ یہی تھا کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر حلقے کا ایک نگراں متعین کیا ہوا تھا، تو اگر حلقے میں بچوں کو کچھ سوال ہوتا، کوئی اصلاح کی بات ہوتی، تو وہ اپنے نگراں سے رابطہ کرتے تھے، اور نگراں کو اگر قرآن کریم کی قرأت کے حوالے سے کسی بھی تعلق سے کوئی اشکال پیش آتا تو وہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو ان تمام طلباء کو گننے کا حکم دیا سلام بن مشکم رحمہ اللہ کو، تمام طلباء کو گنا گیا۔ وہ کہتے ہیں سلام بن مشکم کہ میں نے ان کو گنا تو 1600 سے زائد طلباء اس مسجد میں علم حاصل کر رہے تھے، قرآن کریم سیکھ رہے تھے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
جو وہ مدرسہ تھا حفظ قرآن کا، اللہ رب العالمین مسجد عباد الرحمن اور مدرسہ عباد الرحمن کو بھی ایسا ہی کوئی ادارہ بنائے کہ یہاں 1600 نہیں بلکہ 16,000 طلبہ یہاں سے علم حاصل کر کے جائیں۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے، یقیناً میں الفاظ میں اس خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا۔ مجھے خصوصی خطاب کے لیے مدعو کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے میں جو نونہالان ہیں میرے سامنے اور خصوصاً جو فارغین ہیں، جو فارغ ہو کر کے جا رہے ہیں، میں ان کے لیے بھی چند کلمات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو طلبہ یہاں سے جو فارغ ہو رہے ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے، یہ طلبہ قابل مبارکباد ہیں، اور جو طلبہ ابھی مرحلے میں ہیں اور وہ حفظ قرآن کریم کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی مبارکبادی ہے اس حوالے سے کہ فارغ ہونے والے طلبہ اور ابھی جو قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، یہ سارے طلبہ جو جڑے ہوئے ہیں نا، یہ قرآن کریم سے جڑے ہوئے۔ آپ کسی معمولی شے سے نہیں جڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپ جڑے ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن کریم یقیناً ایک سعادت کی بات ہے، ایک خوش بختی کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت کم لوگوں کو ایسی چیزوں کے لیے منتخب کرتا ہے۔ تو آپ خوش رہیں، حوصلہ بنا کر کے رکھیں، سوچ اونچی رکھیں، بلند ہمتی سے آپ آگے بڑھتے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بہترین چیز کے لیے منتخب کیا ہے، جیسا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ یہ طلبہ یقیناً بہتر ہیں، معاشرہ ان کو بہتر سمجھے یا نہ سمجھے، معاشرہ بھی الحمدللہ بہتر سمجھ رہا ہے، لیکن کہیں کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو علم شرعی سے جڑے ہوئے جو طلبہ ہیں، حفظ قرآن وغیرہ سے جڑے ہوئے جو طلبہ ہیں، ان کو کہیں کہیں کم آنکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی جہالت ہے، ان لوگوں کی کم عقلی ہے جو علم دین سے جڑے ہوئے طلبہ کو کم آنکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جس کا مرتبہ بلند کر دے، اللہ تعالیٰ جس کا مرتبہ بلند کر دے، اس کو نیچے کون گرا سکتا؟ کون اس کو نیچے گرا سکتا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت دے دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے بعض لوگوں کو عزت بخشتا ہے، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کے بنا پر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ذلیل بھی کر دیتا۔ عزت تو اسی میں ہے، قرآن کریم میں ہے، پاکیزگی، طہارت، نفاست اسی کتاب میں ہے، اسی کتاب کے ساتھ جڑے رہنے میں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام اللہ عز وجل، اگر تمہارے دل صاف رہتے، تمہارے دل پاک رہتے، تو تم کبھی بھی اللہ رب العالمین کے کلام سے آسودہ نہیں ہوتے۔ اللہ کا کلام پڑھتے پڑھاتے پھر بھی ایک تشنگی رہ جاتی، ایک پیاس باقی رہ جاتی، کبھی اور پڑھنا ہے، اور سننا ہے، اور زیادہ مراجعہ کرنا ہے، اور زیادہ قرآن کریم کے احکام میں تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور اس کے ذریعے سے درجات کو طے کرنا ہے، منزلوں کو طے کرنا ہے۔ لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام اللہ عز وجل، یہ دلوں کی نفاست، دلوں کی طہارت، دلوں کی پاکیزگی کی علامت ہے، قرآن کریم سے جڑ کر کے رہنا، قرآن کریم کو پڑھنا اور پڑھانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفظ قرآن سے جڑے رہنے والے لوگوں کا مرتبہ بلند کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی ان کا مرتبہ بلند کیا، برزخ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بلند کیا، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بلند کیا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیے امامت کے لیے کس کو آگے بڑھایا جاتا، صف میں پیچھے کتنے بھی لوگ ہوں، کوئی MLA آ جائے، کوئی MP آ جائے، کوئی بڑے سے بڑا مالدار شخص آ جائے، لیکن بڑھایا کس کو جائے گا امامت کے لیے؟ یہ ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، جو قرآن کریم کا حافظ ہوگا اس کو بڑھایا جائے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا خاندان کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کی حالت کیا، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں اور بعد کے ادوار میں آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ امامت کے لیے صرف قرآن کریم سے وابستگی کی بنا پر ان کو بھی آگے بڑھایا گیا جو غلام طبقے سے تعلق رکھتے، غلام تھے۔ حالانکہ غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں، ہم لوگ واقعات سنتے رہتے ہیں علماء کرام کے زبانی، لیکن غلام ہونے کے باوجود اگر قرآن سے وہ جڑے تو قرآن کریم نے ان کو مقدم کر دیا، قرآن کریم نے ان کو بڑھا دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کا سفر شروع ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے ہی میں تھے، لیکن صحابہ کرام نے ہجرت شروع کر دی تھی، اور کئی صحابہ کرام مسجد جو قبا ہے، قبا کا جو علاقہ، اس سے قریب ایک اور علاقہ ہے جس کو عصبہ کہا جاتا ہے، تو کئی صحابہ کرام وہاں پر پہنچ چکے تھے۔
ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے، ابھی ہجرت آپ نے نہیں کی تھی، لیکن جو صحابہ کرام ہجرت کر کے آ چکے تھے اب وہ لوگ ایک محفوظ مقام پر تھے، باجماعت نماز کی پابندی کی جاتی تھی، تو وہاں پر ان کو نماز پڑھانے کے لیے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے جن کو سالم کہا جاتا ہے، وہ ان کی امامت کیا کرتے تھے، غلام تھے سالم مولا ابی حذیفہ، بعد میں چل کر کے بہت بڑے قاری بنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرآن کریم سیکھنے کے لیے کہا خذ القرآن من اربع، 4 لوگوں سے قرآن کریم سیکھو، جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیا۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، جو چھوٹے سے تھے، 7 سال کی عمر تھی، قرآن کریم یاد کرتے تھے، سورتیں چلنے پھرنے آنے جانے والے لوگوں سے انہوں نے یاد کر لی تھی۔ جب ان کے قوم اور ان کے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو اب امامت کے لیے عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھائے گئے، حالانکہ وہ بچے تھے، ان کے پاس لباس بھی نہیں تھا، جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو پیچھے کا حصہ کھل جاتا تھا۔ خواتین نے کہا الا تغطون عنا استقارئکم، اپنے قاری کے جو پیچھے کا جو حصہ ہے اس کو چھپا دو۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قوم کے لوگوں نے امامت کی وجہ سے ان کو ایک جوڑا ہدیہ کیا، انہوں نے کپڑا لیا اور بہت خوش ہوئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی وجہ سے ان کو یہ مقام دیا تھا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے حافظ قرآن کو، حفاظ قرآن کو آگے بڑھاتا ہے۔ برزخ کی زندگی میں ہم دنیا کے بعد ڈائریکٹ آخرت میں جاتے ہیں، آپ یہاں تھوڑا رک جائیے، برزخ کی زندگی میں بھی حفاظ قرآن کا بلند مقام ہے۔ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ غزوہ احد کے موقع پر جب شہدائے احد کو دفن کیا جانے لگا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کی تھی کہ دیکھو ان میں سے جو قرآن کریم کا سب سے زیادہ حافظ ہو، سب سے زیادہ جس کو قرآن کریم یاد ہو، قبر میں اس کو مقدم کرنا۔ ایک قبر میں کئی لوگوں کو دفن کیا گیا تو اس میں مقدم کس کو کیا جاتا تھا، آگے کس کو رکھا جاتا تھا؟ جو قرآن کریم یاد کرنے والا ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے برزخ میں بھی ان کے مقام کو بلند کیا، اور آخرت میں تو آپ نے سنا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، کہ قرآن کریم کے حافظ کو کہا جائے گا کہ تم پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، تمہاری منزل جو ہے اس آخری آیت پر ہوگی جس آخری آیت پر تم رکو گے۔ تو حفاظ قرآن کا بہت بڑا مقام ہے۔ میں اس خاص جلسے میں جو سالانہ جلسہ ہے، 5واں سالانہ اجلاس میں آپ تمام لوگوں کو بھی اور بالخصوص جو فارغ ہو رہے ہیں ان تمام حفاظ قرآن کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ان کے اولیاء کو، سرپرستوں کو بھی اور ان کے والدین کو بھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑی سعادت کی چیز کا انتخاب کیا ہے۔ یہ نعمت ہے جس نعمت پر آپ کو اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں ایک آخری بات بول کر کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس مدرسے میں حفظ قرآن کریم کا مرحلہ چل رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آگے اور بھی تعلیمی مراحل دیکھنے کو آئیں گے، تعلیمی شعبے دیکھنے کو آئیں گے، جیسا کہ ہمارے ناظم صاحب نے اس چیز کا اظہار کیا تھا۔ میں یہاں صرف ان سرپرستوں سے اور ان والدین سے میں ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں جن کے بچے یا تو حفظ کر رہے ہیں یا تو حفظ سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اہم بات کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، ایک رواج یہ بنتا جا رہا ہے کہ بچوں کو حافظ بنایا جائے۔ الحمدللہ یہ ٹرینڈ تو بہت اچھا ہے، یہ بات بہت اچھی ہے کہ ہمارا بچہ حافظ بنے اور اس کے ہمیں انشاءاللہ فوائد اور ثمرات بھی حاصل ہوں گے، لیکن مشکل کیا ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ بنا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ان کو دوسری طرف ان کی توجہ دوسری طرف کر دیتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کا حافظ بنانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو عالم دین بنایا جاتا، ان کو دین سکھایا جاتا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ہمارے یہاں حفظ قرآن کو اہمیت دی جا رہی۔ بچہ حافظ بن گیا، اب اس کے بعد اس کی توجہ کو دوسری طرف مبذول کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن حقیقت میں قرآن کریم جو ہے وہ اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ صرف اس کو حفظ کر لیا جائے۔ اگر کوئی قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے اس کو اجر ہے، اس کو ثواب ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو صرف اس لیے نازل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ مبارک کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں
اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا ہے، کس کے لیے؟ حفظ کے لیے، للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کریم رہنمائی کی کتاب ہے، قرآن کریم آپ کی شخصیت کو بنانے، سنوارنے اور نکھارنے کی کتاب ہے۔ لیکن یہ سب فوائد اسی وقت آپ کو حاصل ہوں گے جب آپ قرآن کریم سمجھیں گے کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، قرآن کریم کی باتیں کیا ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے خطاب کیا کرنا چاہ رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کہنا کیا چاہ۔ جب یہ باتیں ہمیں معلوم ہوں گی تب ہمیں قرآن کریم کا اصل مقصد حاصل ہوگا۔ اگر بچہ حفظ قرآن کے بعد اس میدان سے اپنا تعلق توڑ لے اور عصری علوم کی طرف توجہ کر لے تو رفتہ رفتہ، ایک تو عالم تو نہیں بن سکتا، رفتہ رفتہ وہ قرآن بھی بھول جائے گا۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو دیکھا گیا کہ جنہوں نے حفظ کیا اپنی زندگیوں میں، لیکن ان کا جو شعبہ ہے، ان کا جو میدان ہے، مختلف ہونے کی بنا پر آج ان کا قرآن بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات یہ کہ ان کے ہاں نمازیں بھی نہیں، نمازوں کے پابند بھی نہیں ہیں، قرآن بھی محفوظ نہیں ہے، دین کے بھی پابند نہیں ہیں، حالانکہ انہوں نے ہی بار بار رٹ رٹ کر کے یاد کیا تھا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لیکن چونکہ سمجھا نہیں تھا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کا معنی کیا ہے، اس لیے نماز کی پابندی نہیں ہے۔ سمجھا نہیں تھا کہ کتب علیکم الصیام کا معنی کیا ہے، روزے کی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ سمجھا نہیں تھا انک لعلی خلق عظیم کا معنی کیا ہے، ان کے پاس اخلاق نہیں۔ قرآن کریم سب کچھ ہے۔ سلف تو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ بچے کو قرآن سکھا دو، قرآن بچے کو سب کچھ سکھا دے گا، سلف یہ کہا کرتے تھے۔ لیکن یہ وہ تھے جو قرآن کریم سکھانے کے بعد قرآن کریم کے مفاہیم کو بھی سکھاتے تھے، اس کے معانی کو بھی سکھاتے تھے۔ اس لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ صرف قرآن کریم کے حفظ کو اپنا آخری مقصد نہ بنائیں، صرف قرآن کریم کے حفظ کو اپنا آخری مقصد نہ بنائیں، بلکہ اگر آپ کے بچے نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کر لیا ہے تو یہ بہت سنہرا موقع ہے کہ اس بچے کو علم دین کے لیے آگے بڑھائیں تاکہ وہ قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھے، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھے اور اس کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کر کے اس کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلائے۔ اسی ایک بات پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین تو ہم سب کو قرآن کریم سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو بچے فارغ ہو رہے ہیں ان تمام کو عالم دین بنا، دین کی خدمت کرنے والا بنا، ان تمام بچوں کو اب ان کے والدین کے سر کا تاج بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ان تمام بچوں کو ہر شر سے، ہر فتنے سے محفوظ فرما اور ان تمام بچوں کو اس امت مسلمہ کی خدمت کرنے والا بنا۔ ذمہ داران کو الہ العالمین تو جزائے خیر عطا فرما، اساتذہ کو بھی جزائے خیر عطا فرما جنہوں نے اتنی محنت کے ساتھ ہمارے سامنے ان نون حالان کو پیش کیا، جن کی تلاوت ہم نے سنی، جن کی تقریریں ہم نے سنی، جن کے نظم اور ترانے ہم نے سنے۔ اللہ رب العالمین اس مسجد کو شاد باد رکھ اور اس مسجد کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔